وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے آج یہ کہا ہے کہ اڈیالہ جیل سے منتیں ہو رہی ہیں، خدا را مجھے جیل سے نکالو. کیا کہا انہوں نے، ذرا دیکھیے. ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں سوائے ایک جگہ سے، اور وہ اڈیالہ جیل ہے. وہاں سے صرف خط پہ خط آ رہے ہیں، منتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو. اللہ تعالیٰ کے نظام میں نا انصافی نہیں ہے. جس نواز شریف کو مارنے کی کوشش کی، آج مرکز میں بھی نواز شریف کے بھائی کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی نواز شریف کی بیٹی کی حکومت ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ اڈیالہ جیل سے واقعی کسی نے کیا منت سماجت کی ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں بڑی ناانصافی کی، کیا واقعی وہ مکافات عمل کا شکار ہے؟ امیر صاحب، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ کہ ایک خاتون جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. میں چونکہ خواتین کے معاملے میں ذرا ایک اس ریڈ لائن کو نہیں کراس کرتا، لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلیں. آپ کو اگر اڈیالہ جیل سے اتنی سی چیز بھی مل جاتی نا کہ وہ بندہ کو معافی تلافی کی بات کر رہا ہے، تو وہ اتنی بڑی کر کے اپنی پوری قوم کے آگے لانی تھی. یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنی تھی، آپ کو پتہ ہے یہ مذاکرات ختم، وہاں پر مذاکرات میں ٹینشن کس وقت آئی تھی؟ جس وقت جب ہمارا دیا ہوا ریٹن ڈرافٹ پڑا گیا نا، اور اس کے اندر عمران خان کا نام نہیں تھا، تو دیٹ واز شاکنگ فار دا گورنمنٹ پارٹی جو اتحادی تھے. اور پھر وہاں ظاہر ہے اس کے مندرجات جو ہیں وہ آپ مذاکراتی کمیٹی کے ممبر تھا، میں اسپوکس پرسن تھا. آپ کی طرف سے جو مطالبات دیے گئے اس میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ شامل نہیں تھا؟ نو. اچھا، ہم نے عمران خان کا نام، ہم نے کسی ایک سیاسی لیڈر کا، ہم نے صرف پولیٹیکل ورکرز کی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کی تھی. ہم نے نام کی بات نہیں کی تھی. ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ نام شامل کریں، نام شامل کرنے سے ایک پریشر ڈالا گیا. یہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ پیپر پھر رکھ کے سامنے ہمیں کہا جائے کہ دیکھیں نا جی NRO مانگ رہے تھے. دیکھیں جی، میں میر صاحب آپ کو ایک بات بلیک اینڈ وائٹ بتا دوں سر، نہ اس بندے نے کوئی NRO مانگا ہے، نہ وہ NRO. میں اب ذمہ داری کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، نہیں کوئی بات کر سکتا. اتنا صرف مریم بی بی کو رسپونڈ کر سکتا ہوں کہ تھوڑا سا اسے ذرا آپ چینج کر لیں. اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے بندے سے منتیں ضرور کی گئی ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اتنا ٹائم دے دیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں چل جائیں، باہر آ جائیں. اچھا، وہ منتیں نہیں کر رہا، اس سے منتیں کی جا رہی. سر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ودن 3 months آپ کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جائے گی. یہ بات بھی اسے کہی گئی ہے. اچھا جی سر، وہ نہیں مان رہا. اچھا، وہ نہیں مانتا؟ نہیں مان رہا امیر صاحب. اچھا، وہ کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہتا ہے جی میرا ورکر جب تک باہر نہیں آئے گا، جب تک جوڈیشل کی، دیکھیں عمران خان ایک پرنسپل سٹینڈ لے لیا سر. وہ کہتا ہے 9 مئی، آپ کہتے ہیں میں نے کیا، ہم سارے کہتے ہیں کہ اس کے اندر سازش تھی اور آپ کی طرف سے کروائی گئی. جب تک جوڈیشل، اور پھر اس میں جوڈیشل کمیشن میں وہ اتنا آگے چلا گیا عمران خان، اس نے یہ کہا اچھا جی ہم ججوں کے نام بھی نہیں دیتے. ہاں، حکومت ججز کے نام لے آئے، جو بھی کوئی غیر جانبدار ججز ہوں گے ان کے اوپر بیٹھ کے ڈسکس کر کے آپ 15 دن دے دیں، 20 دن دے دیں. جو بندہ رسپانسیبل ہوگا میں اسے کنڈیم کروں گا، میں اس کی مذمت کروں گا، میں اسے پارٹی سے نکالوں گا. بٹ 9 مئی مجھے بتائیں کہ کس نے کیا ہے. جب وہ بندہ سر وہ کہتا ہے میں ان چیزوں کے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا، یہ تو سر خواہش ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے چولستان میں جا کے وہاں پر وہ گرین فارمنگ سٹارٹ کر کے ٹریکٹر چلا کے، تو کیا یہ تصویریں سر ایک پولیٹیکل ورکر کو ہانٹ کرتی ہیں. میر صاحب میری بات یاد رکھیے گا، آج بھی وہ تصاویر جو تھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، ایوب صاحب کے ساتھ، وہ پیپلز پارٹی کو ہم جب کرٹیسائز کرتے ہیں وہ تصویریں ہانٹ کرتی ہیں. میاں صاحب نواز شریف صاحب کی جو تصاویر جنرل ضیاء کے ساتھ تھیں وہ ہانٹ کرتی ہیں. ابھی مریم بی بی کے تصاویر عمران خان کی جو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ہیں وہ بھی تو ہانٹ کرتی ہیں. کریں سر جس سے وہ بے شک میں ہوں، وہ مجھے تو کرتی ہیں ہانٹ. سر دیکھیں ایک سٹیج آتی ہے جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں بینگ اے لیڈر، بینگ اے پولیٹیکل ورکر کہ اوکے جی انف از انف، میں ایک پرنسپل سٹینڈ لے رہا ہوں. اب اس بندے نے لے لیا سر. باقی جو لیکن عمران خان نے پھر اس کے بعد پھر پرویز مشرف کے دور میں مزاحمت بھی بڑی کی اور گرفتار بھی ہوئے تھے. آپ کے سامنے بھگتا سر اس نے پورا، وہ نہیں بنا. ابھی جو بی بی نے فرمایا کہ وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب کو مارنے کی کوشش کی گئی، میں کسی کے مارنے مرنے کی بات نہیں کرتا سر، میں بڑا سویلائزڈ آدمی ہوں. میں نے صرف اتنی بات کہنی ہے، وہ فیصل واوڈا صاحب خدا جانے وہ کن کے ووٹوں سے منتخب ہو کے سینیٹر بنے ہیں. وہ تو پرسوں کہہ رہے تھے کہ پلیٹلیٹس کی رپورٹیں ہم بیٹھے تیار کر رہے تھے اپنے گھر پہ. چلے چھوڑیں اس بات کو، لیکن سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ
اب وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں منتیں عمران خان کی جا رہی ہیں کہ آپ پلیز مان جائیں, ہم 3 مہینے میں آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کر دیں. چل میں ایک چھوٹی سی بات دوبارہ ملک صاحب کی اجازت سے. پلیز سر جب سنجانی روکنا تھا, گور صاحب کو پہنچایا گیا اندر, ہیلی کاپٹر پہنچایا گیا. جو منت کر رہا ہو یہ اس کا ایکٹ ہوتا ہے, یا جو کروا رہے ہوں ان کی طرف سے فیسیلیٹیشن اس قسم کی ہوتی ہے کہ جا کے سمجھا. اس سے پہلے جب جلسہ ملتوی کروانا تھا, ہیلی کاپٹر پہ گوہر خان صاحب کو پشاور سے لایا گیا تھا. سر لائے گا, یہ میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 26 نومبر کے دن وہ اسلام آباد میں نہیں تھے. سر پھر جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف وہ نہیں, اس سے پہلے بھی سنجانی کا جلسہ ہے کہ یہاں پر سمٹ تھی, اس سمٹ کے لیے جلسہ کینسل کروایا. ڈاکٹر صاحب کو ذرا رسپونڈ کر لیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. پتہ نہیں میں وہ آپ نے 2 زیادتیاں کی. ایک تو آپ نے مجھے کافی پلا دی, ہاں یہ بڑی آپ نے زیادتی کی ہے. آپ کا پروگرام ڈل سا جا رہا تھا, ہم آپس میں اتفاق سے بات کر رہے تھے, محبت سے. آپ نے کہا اس کو وہ ایشو ایک ایسا تھا نا, نہیں مگر آپ نے اس کے بعد کافی پلائی. ٹھیک ہے, تو پرووک کرنے کی آپ نے کوشش کی پروگرام میں, تو کیفین سے آپ پرووکیشن اور ہو گئے ملک صاحب. لیکن آپ کی اجازت سے تھوڑی سی اگر آپ تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں. دیکھیں میں صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں تو سچے بھلے آدمی ہیں, سچ کہتے ہوں گے. میں ان کی بات کو کیوں سسپیشن کی نگاہ سے دیکھوں گا. میں تو ایک آبزرور کے طور پہ آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں. یعنی جو شخص کسی بھی نیگوشیشن کے پروسیس میں نہیں تھا انوالوڈ, مگر آپ بلا لیتے تھے, کبھی ندیم ملک کوئی نہ کوئی بلا لیتا تھا, شام کو بات سامنے آ جاتی تھی. 6 مہینے بھائی یہ کنڈیشن رہی کہ اگر خان باہر نہیں نکلے گا تو نیگوشیشن نہیں ہوگی. اگر خان کا باہر نکلنا مقصود نہیں تھا تو 6 مہینے جو میرے آپ روز یہاں پہ درگت بناتے رہے شام کو ٹیلی ویژن کے اوپر کہ خان نکلے گا تو نیگوشیشن ہوگی, یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, عجیب سی بات لگتی. پھر وہ کیا تھا, چلیں اس کے بعد کہا گیا تھوڑی دیر کے بعد جب خان نہیں نکلا کہ خان نہیں باقی بھی سب چھٹیں گے تب ہوگی نیگوشیشن, ورنہ نیگوشیشن نہیں ہوگی, ایسکلیشن ہو گئی. پہلے تھا خان نکلے گا ہماری ریڈ لائن ہے, پھر ہوا خان بھی نکلے گا اور باقی لوگ بھی نکلیں گے. پھر بھائی سزا ہو گئی. جب 14 سال کی سزا ہوگی تو باقی ورکر بھی گئے اور خان بھی گیا, یعنی نیگوشیشن ہی ٹوٹ گئی. تو یہ نیگوشیشن کس چیز کے بارے میں تھی؟ اگر آپ 6-8 مہینے یہی کہتے رہے کہ خان نہیں تو نیگوشیشن نہیں, پھر آپ نے کہا خان بھی اور باقی بھی, اور جب سزا ہوگی تو ہم نے کہا ہم لعنت ڈالتے ہیں ایسی نیگوشیشن کے اوپر, کوئی نیگوشیشن ہوگی نہیں. سوری لعنت والا میرا مطلب وہ نہیں تھا, میں محاورے کی زبان میں استعمال. میں یہ نہیں کر سکتا اسپیکر کی طرح کہ ایکسپنج کیا جاتا ہے, میں ایکسپنج کر دیتا ہوں, مگر میں ان پرنسپل وہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا چھوڑیے اس کو, اس سے کیا لینا دینا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پھر درمیان میں یہ کہا گیا کہ بھائی ان کی تو منتیں کر رہے تھے کہ بنی گالا چلے جاؤ. پھر جو شخص کہہ رہا تھا کہ یہ منتیں کر رہے تھے اس نے خود آ کے, ان کے وزیر اعلیٰ, ان کے لیڈر بڑے, اس نے آ کے کہا نہیں یہ تو میں نے کہا تھا. ارے میں نے کہا تھا تو جس نے کہا ہے وہ منتیں کر رہا ہے کہ جو اس کو کہہ رہا ہے وہ منتیں کر رہا ہے. ایک شخص خود آپ کا لیڈر جسے آپ نے نہیں ہٹایا, نہ لیڈری سے ہٹایا نہ چیف منسٹری سے ہٹایا, وہ کہتا ہے وہ تو میں نے کہا تھا کہ ان کو بنی گالا لے جائیں. جو ہے بڑی کارآمد چیز ہے. کارآمد چیز ہے. میں نے آپ کو اسی وجہ سے کہا پہلے